اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ جس میں پروردگار عالم نے روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے اور روزے کے واجب ہونے کو بیان کیا ہے، گفتگو کو آغاز کیا جا رہا ہے۔ مسائل فقہ میں روزے کے احکام کا مجھے کہا گیا ہے، تو آج ہم روزے کے احکام سے شروع کریں گے۔ جہاں تک روزے کے احکام کا تعلق ہے تو سب سے پہلا مسئلہ تو جو وجود میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے لیے پہلی کا چاند کیسے ثابت ہوگا۔ فقہ نے پہلی کا چاند ثابت ہونے کے لیے کئی طریقے بیان کیے ہیں توضیح المسائل میں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے، تو اب کسی اور کو چاند نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو، کوئی اور اس چاند کے اوپر مطمئن ہو کہ نہ ہو، رؤیت ہلال کمیٹی نے اس چاند کا اعلان کیا ہو کہ نہ کیا ہو، جس شخص نے اپنی غیر مسلح آنکھ سے چاند کو دیکھ لیا تو اس کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا آغا سیستانی کے نظریے میں۔ اور اگر غیر مسلح نہ ہو، ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو آغا خامنائی کے نظریے میں وہ بھی چل جائے گا اور اس سے بھی چاند ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نظریات کا اختلاف ہے۔ اچھا، اسی اب کیونکہ بات آئی ہے نظریات کے اختلاف کی، تو میں ایک بات اور یا ایک مسئلہ اور بعد میں شاید آنا تھا لیکن ابھی ہی بتا دوں کہ دیکھیں، جب نظریات کا اختلاف ہے تو جو فقیہ اس نظریے کا قائل ہے کہ نیکڈ آئی ضروری نہیں ہے بلکہ مسلح آنکھ یعنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے تو یہ کافی ہے اور پہلی ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیہ اس نظریے کا قائل ہے اور پھر وہ اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ چاند ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ افراد کے جو کسی ایسے فقیہ کی تقلید میں ہیں کہ جو اس نظریے کو نہیں مانتا، جیسے آغا سیستانی، حتیٰ امام خمینی بھی اس نظریے کو نہیں مانتے تھے کہ چاند مسلح آنکھ سے دیکھنا کافی ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آغا خامنائی اعلان بھی کر دیں چاند کا کہ جی ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا ہے، تو حتیٰ آغا خمینی کے مقلد بھی اتنی آسانی سے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور دوسرے فقہ جیسے آغا سیستانی ہیں، آغا خوئی ہیں، جو اس نظریے کو نہیں مانتے، ان کے مقلدین بھی اس اعلان پر اتنی آسانی سے عمل نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں مزید آغا سیستانی اور آغا خمینی کے مقلدوں کو چاہیے ہوں گی، اور دو دوسری چیزیں آغا خوئی کے مقلدین کو۔ فرض کریں آغا خامنائی کے طرف سے اعلان ہو گیا کہ جی ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا، لہذا کل پہلی رمضان ہے، تو آغا خوئی کے جو مقلد ہیں،
کیونکہ آغا خوئی مسلح آنکھ والے چاند کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، لہذا جب تک ان کے لیے یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ جو چاند دیکھا گیا ہے یہ اور جس کا اناؤنس کیا جا رہا ہے یہ غیر مسلح آنکھ سے دیکھا گیا ہے، اس وقت تک آپ اس اناؤنسمنٹ پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آغا نے جو اعلان کیا ہے اس کی بیس کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا گیا ہے یعنی غیر مسلح آنکھوں سے یا ٹیلیسکوپک، اگر تو طے ہو گیا تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ فرض کریں آپ کے لیے طے ہو گیا کہ ٹیلیسکوپک ہے تو آپ عمل نہیں کر سکتے، اگر آپ کے لیے طے ہو گیا کہ غیر ٹیلیسکوپک نہیں ہے تو پھر دوسرا سٹیپ ہے، اور اگر کچھ بھی طے نہ ہو سکا تب بھی آپ عمل نہیں کر سکتے۔ طے ہو جائے کہ ٹیلیسکوپک ہے یا کچھ طے نہ ہو سکے، دونوں صورتوں میں تینوں مراجع کے مقلد یعنی آغا سیستانی و خوئی و خمینی عمل نہیں کر سکتے اس چاند کے اناؤنسمنٹ پر۔ اور اگر پہلا مرحلہ طے ہو گیا، فرض کریں آغا کی اناؤنسمنٹ میں ہی یہ جملہ آ گیا کہ غیر مسلح آنکھ سے دیکھا گیا ہے، اور ان کی اس اناؤنسمنٹ کے اتنے حصے پہ اطمینان ہو، تو اب دوسرا مرحلہ آئے گا۔ آغا خمینی اور آغا سیستانی کے نزدیک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ ہمارے شہر کا اور جس شہر میں چاند نظر آیا ہے وہ ایک ہی افق پر ہیں، ہم افق ہیں یا قریب الافق ہیں۔ یہ اگر ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے وہ چاند ثابت ہوگا، ورنہ یہاں پہ بھی یہی دو صورتیں ہیں، ثابت ہو جائے کہ ہم افق نہیں ہیں یا کچھ ثابت نہ ہو سکے، تو ان دونوں صورتوں میں آغا خمینی اور آغا سیستانی کے مقلد اس اناؤنسمنٹ پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آغا خوئی کے مقلد بھی کہ اگر پہلا مرحلہ طے ہو جائے، کسی طرح اطمینان آ گیا کہ جی یہ غیر مسلح آنکھ سے چاند دیکھا گیا ہے، تو آغا خوئی کے مقلدین کے لیے دوسرا مرحلہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جس شہر میں چاند نظر آیا ہے اس شہر اور آپ کے شہر کی رات مشترک ہے۔ اگر رات مشترک ہوگی، رات کامن ہوگی، تو پھر یہ چاند کافی ہوگا اور یہ چاند ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس شہر میں، انہوں نے بھی مبہم کہا ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا ہے، نہیں بتایا کس شہر میں، نہیں بتایا خصوصیات، اور آپ کو نہیں پتا کہ جس شہر میں چاند ثابت ہوا ہے وہاں کا اور آپ کا افق ایک ہے، رات ایک ہے یا ایک نہیں ہے، رات مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے، تب بھی آغا خوئی کے مقلدین کے لیے وہ اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہوگی اور اس کے مطابق چاند ثابت نہیں ہوگا۔ یہ چاند کے اعتبار سے کہ آیا ہمارے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے ایک اہم مسئلہ۔ اچھا، سب سے یہ مسئلہ جو آخر میں آیا ہے بات، یعنی دوسرا پوائنٹ آغا سیستانی و آغا خمینی کا بالخصوص، یہ آپ کے اپنے ملک کے چاند کا بھی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ صرف ایران اور پاکستان کا نہیں ہے، یہ لاہور اور کراچی کا بھی ہے، یہ پشاور اور کراچی کا بھی ہے، یہ کوئٹہ اور کراچی کا بھی ہے، یہ ہر اس علاقے کا ہے کہ جہاں پر ایک شہر میں نظر آئے اور دوسرے شہر میں نظر نہ آئے۔ تو آیا ایک شہر کا چاند دوسرے شہر کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دونوں مراجع آغا خمینی اور آغا سیستانی، حتیٰ آغا خامنائی کے وہ مقلد جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے
یہاں پر تینوں مرضے کا مسئلہ ایک جیسا بن جائے گا کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ آپ کے شہر کا افق اور اس شہر کا افق کے جس میں چاند نظر آیا ہے ایک ہی ہے یا انتہائی قریب ہے، اس وقت تک آپ کے لیے یہ چاند ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا فرض کریں اگر لاہور میں چاند نظر آیا ہے تو کراچی والوں کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا، ایران میں اگر چاند نظر آیا ہے تو کراچی اور لاہور والوں کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ 2-3 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ایک عجیب حماقت، اور اب کیا کہوں مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا جملہ، کیونکہ ایک طرف کروانے والے بھی جو ہے معاشرے کے ایسے افراد ہیں کہ معاشرے میں عالم کے طور پہ مشہور ہیں، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، افراد ہیں کہ جہاں ایران کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے چاند کی، وہ پنجاب کے بعض علاقوں میں یہ افراد لوگوں کے روزے کھلوا دیتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ اتنی جاہل عوام ہے، ہماری اتنی جاہل عوام ہے، شوق اتنا ہے لوگوں کو درسوں کا ٹرینڈ اتنا، ہر گھروں میں درس ہو رہے ہیں جی، فلانے صاحب اور فلانی خانم اور فلانے صاحب اور فلانی خانم، لیکن اتنا بیسک مسئلہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو ایسے درسوں کا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ افادیت کیا ہے، کہ جس میں اتنا نہیں بتایا گیا کہ بھئی چاند ثابت اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں شہروں کا افق ایک ہو۔ تو اتنا شعور اگر عوام کو نہیں ہے، یا اگر ہوتے ہوئے بھی کھول لیتے ہیں روزہ صرف اس لیے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے، تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے عوام کی طرف سے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے دین کو ہلکا بنا رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی تکلفات نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ جی فلاں آقا نے کہہ دیا۔ اگر فلاں آقا کا کہا نظریات کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، فتاوی کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، تو فلاں آقا کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی قسم کی کچھ باتیں فطرے کے اندر بھی کی گئی ہیں کہ جی گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کا فطر، اناج، مگر گوشت کو اناج کہا جاتا ہے، اناج تو نہیں ہے، فطرہ اناج کے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فقہا کیا کہتے ہیں، جو گندم وغیرہ ٹائپ کی چیزیں۔ لہٰذا بعض اوقات ہم اپنی یا تو معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے یا معلومات رکھنے کے باوجود سامنے والے انسان کے اوپر اتنا خوش عقیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم معصوم کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے غیر معصوم کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ آپ اپنے مجتہد کے فتوے کو معلوم کر کے اس کے حساب سے چلیں۔ میں نے کیا کہہ دیا، ایکس نے کیا کہہ دیا، وائی نے کیا کہہ دیا، زیڈ نے کیا کہہ دیا، یہ ایکس وائی زی آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ یہ ایکس وائی زی کی اہمیت فقط اتنی ہے کہ یہ ایکس وائی زی یا تو فقہ ہے تو فتووں کو بیان کرنے والے ہیں اور ہمیں فتووں تک پہنچانے والے ہیں، اور اگر فتووں سے ہٹ کر ہو تو یہ ہمیں فرامین اہل بیت علیہم السلام سمجھانے اور سکھانے والے ہیں۔ اقوال معصومین سے ہٹ کر، فتاوی مجتہدین سے ہٹ کر اپنی جیب سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی 1 روپے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ 1 روپیہ تو زیادہ ہے، 4 آنے کی بھی اہمیت نہیں، 4 آنے بھی زیادہ، 1 پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ہر اس بات کی کہ جو انسان اپنی جیب سے نکال کر کرے اور جس کا تعلق نہ فتاوی کے ساتھ میچ کرتی ہو وہ بات، اور نہ ہی وہ بات اہل بیت کے فرامین کے ساتھ میچ کرتی ہو۔ لہٰذا اس قسم کی باتوں میں احتیاط کریں۔ روزے کا مسئلہ ہے، ویسے تو انسان چھینک مارتا ہے تو فوراً کال کرتا ہے، آگا چھینک مار لیے، روزے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے لوگ آگے ان سے پوچھتے ہی نہیں کہ آگا ہم فلانی کی تقلید میں یوں اعلان ہوا ہے تو ہم تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یا مثلا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا روزہ کھول سکتے ہیں؟ اس وقت کسی کو کوئی آگا یاد ہی نہیں آتا۔ بہرحال یہ چاند کا ایک اہم مسئلہ ہے،
اور آج کی حد تک ہم اس مسئلے کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگرچہ ایک ہی مسئلہ آیا لیکن اہم مسئلہ ہے۔